محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آئیے دو چار اشعار پیش خدمت ہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے ملاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے ملاتا نہیں کتا تیرا۔ محترم ناظرین، حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا حکومت جن و انسان پر ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابو سعد عبداللہ بن احمد بن علی بن محمد بغدادی عجزی رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میری کنواری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر چڑھی تو اسے کوئی چیز اٹھا کر لے کر گئی، یعنی کہتے ہیں کہ میری بیٹی چھت پر چڑھی اور اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی۔ اس وقت میری بیٹی کی عمر 16 سال تھی کہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد بغدادی عجزی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی چھت پر چڑھی اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی۔ میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا ان کے گو سے گزار کر دیا، یعنی ان کو کہہ سنایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم آج رات کو کرخ کے اوپر، کرخ کے ویرانے میں جاؤ اور تل خمس پانچوں ٹیلا کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لو، اور دائرہ کھینچتے وقت بسم اللہ علی نیت عبد القادر کے الفاظ پڑھنا۔ جب رات بڑھے گی تو جنوں کے گروہ مختلف شکلوں میں تیرے نزدیک سے گزریں گے، تم انہیں دیکھ کر خوف زدہ نہ ہونا، اور جب صبح ہو جائے گی تو جنوں کا بادشاہ ایک جماعت کے ہمراہ گزرے گا اور تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا، تجھ سے تیری ضرورت پوچھے گا، اور تم اسے بتانا کہ مجھے عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے بھیجا ہے اور میری حاجت یہ ہے، میری ضرورت یہ ہے۔ حضرت ابو سعد عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی اور آپ رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ڈراؤنی شکلوں والے لوگ گزرتے رہے، مگر دائرہ کے نزدیک کوئی بھی نہ آ سکا، یہاں تک کہ صبح، یعنی صبح کے وقت جنوں کا بادشاہ ایک گھوڑے پر سوار آیا اور اس کے ساتھ کثیر جماعت، یعنی بہت سے لوگ تھے۔ اس نے مجھ سے میری حاجت پوچھی اور میں نے اسے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا پیغام دیتے ہوئے اپنی حاجت بیان کی۔ میری بات سن کر وہ جنوں کا بادشاہ گھوڑے سے اور اترا اور زمین کو بوسہ دیتے ہوئے دائرے کے کنارے بیٹھ گیا، اور زمین کو بوسہ دیتے ہوئے دائرے کے کنارے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کے بیٹھتے ہیں اس کے جماعت میں، بادشاہ کے بیٹھتے ہیں اس کے جماعت کے بھی سبھی لوگ وہیں بیٹھ گئے۔ پھر جنوں کے بادشاہ نے اپنی ایک جماعت کے کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جس نے یہ کام انجام دیا ہے
اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ لوگ ایک سرکس جن کو یعنی ایک خطرناک جن کو پکڑ کر لائے، جس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی۔ جنوں کے بادشاہ نے کہا یہ ملک چین کے سرکس جنوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس جن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں قطب وقت کے قدموں کے نیچے سے لڑکی اٹھانے کی جرت کیوں ہوئی؟ غوث اعظم کے قریب سے تجھے لڑکی اٹھانے کی جرت کیسے ہوئی؟ اس سرکس جن نے کہا میں اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ جن نے اس سرکس جن کا سر قلم کرنے کا حکم دیا اور میری بیٹی مجھے واپس لوٹا دی۔ میں نے بادشاہ جن سے کہا کہ تم نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا حکم بجا لانے میں کوئی سے کسر نہ چھوڑی۔ بادشاہ جن نے کہا کہ وہ گھر بیٹھے ہم جیسے سرکس کو دیکھ لیتے ہیں، خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ جب اللہ عز و جل کوئی کتب مقرر کرتا ہے تو اسے جن و انس پر قدرت عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ہے سیدنا حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا کمال۔ محترم ناظرین، جناب غوث اعظم کی ولایت ایسی ہوتی ہے، پڑھایا چور کو کلمہ کرامت ایسی ہوتی ہے، چلی کشتی سوئے ساحل براتی پا گئے منزل، ہمارے غوث اعظم کی عنایت ایسی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔